گینا کیا کہنا، دل کی انگوٹھی پر وہ نگینا کیا کہنا۔ ہم سب مدینے سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ہماری خواہش تو یہ ہے ہر نماز کے بعد ہم کہتے ہیں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اور پھر جب فرط محبت ہوتا ہے تو اس حد تک کہہ بیٹھتے ہیں کسی شے کی تمنا ہی نہیں، ہم کو زمانے میں مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آب و دانا میں۔ تو شعر سماعت فرمائیے محبتوں کے ساتھ۔ دل کی انگوٹھی پر وہ نگینا کیا کہنا، 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 دل کی انگوٹھی پر، دل کی انگوٹھی پر وہ نگینا کیا کہنا، پیارا 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 شہر مدینہ کیا کہنا، پیارا پیارا شہر مدینہ کیا کہنا، پیارا پیارا شہر مدینہ کیا کہنا، پیارا پیارا شہر مدینہ کیا کہنا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ پھر کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ ایک بوڑھی نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینے شریف کو اکٹھا فرما لیا تھا۔ وہ آپ کی رشتے میں خالہ لگتی تھی یا نانی لگتی تھی، اور حضور اکثر جایا کرتے تھے وہاں۔ حضور جب سوتے تھے اور عرب کی گرمی بڑی سخت ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس پر پسینہ آتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ پسینہ وہ بی جو ہے نا سمیٹ لیتی تھی اور ایک شیشی میں جمع کر لیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ بی کا بیان ہے، کہتی ہیں کہ وہ پسینہ جو میں نے حضور علیہ السلام کو بوتل میں جمع کیا تھا ایسا تھا کہ مشک و عنبر بھی اس پسینے کے سامنے پھیل تھے۔ اور پھر کہا جس نے لگایا صرف وہی نہیں مہکا، وہ پسینہ وہ خوشبو ایسی تھوڑی نہ تھی کہ ختم ہو جائے، وہ کوئی عود تھوڑی نہیں تھی، وہ کوئی مشک تھوڑی نہیں تھا، وہ کوئی عنبر تھوڑی نہیں تھا، حضور کا پسینہ تھا۔ کہا جس نے لگایا وہ بھی مہنگا، وہ بھی مہکا، اور اس کی 7 نسلیں مہکی۔ پسینہ اتنا زیادہ معطر تھا۔ شعر سماعت فرمائیے۔ جس کے ذریعے نسل مہکنے لگتی ہے، ارے جس کے ذریعے نسل مہکنے لگتی ہے، جس کے ذریعے نسل، جس کے ذریعے نسل مہکنے لگتی ہے، وہ میرے گا، وہ میرے گا، وہ میرے آقا کا پسینہ کیا کہنا، پیارا پیارا شہر مدینہ کیا کہنا، وہ میرے آقا کا پسینہ کیا کہنا، پیارا پیارا شہر مدینہ کیا کہنا۔ اور بہت تاریخی شعر میں پیش کر رہا ہوں۔ جب ہے سنا کنکریوں کو کلمہ پڑھتے، آیا تھا بڑے زوم میں، آیا تھا بڑے رعب میں، کہا میرے ہاتھ کے اندر بتاؤ میں مان جاؤں گا تم نبی ہو۔ اچھا مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں کون ہے، یا تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بتایا کہ میں کون ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ بتا کون؟ کہا تم تو بول سکتے ہو، میرے ہاتھ میں جو ہے وہ بول نہیں سکتی، اس سے بلواؤ۔ حضور نے اشارہ فرمایا مٹھی تھی ابو جہل کی لیکن کلمہ مصطفیٰ کا تھا، لا الہ الا اللہ محمد۔ جب ہے سنا کنکریوں کو کلمہ پڑھتے، لیکن اس کے قسمت میں تھا نا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ،
جس کے نصیبے میں کفر لکھ دیا جاتا ہے نا تو پھر اللہ مہر لگا دیتا ہے، اس کے کانوں پر وہ حق سن نہیں سکتے، اس کی آنکھوں پر وہ حق دیکھ نہیں سکتے، مہر لگا دیتا ہے۔ تو مہر یافتہ تھا وہ، اتنا بڑا معجزہ سننے کے باوجود بھی بولا کہ تم تو جادوگر ہو، اور بھاگ اٹھا کہہ کر۔ اس کی عکاسی کی یہ شاعر نے، اللہ آپ کو سمجھائے۔ جب ہے سنا کنکریوں کو کلمہ پڑھتے، جب ہے سنا کنکریوں کو کلمہ پڑھتے، بھاگ پڑا ابو جہل کمینہ کیا کہنا، بھاگ پڑا ابو جہل کمینہ کیا کہنا، بھاگ پڑا ابو جہل کمینہ کیا کہنا، ارے پیارا پیارا شہر مدینہ کیا کہنا۔ اور جس وقت، جس دن، جس گھڑی، جس مہینے میں ہمارے آقا کی پیدائش ہوئی، اللہ اکبر، اس دن، اس گھنٹے، اس مہینے کا جواب ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں تک اہل سنت کا عقیدہ ہے جس گھڑی پیدا ہوئے وہ گھڑی سب گھڑیوں میں افضل، جس دن پیدا ہوئے وہ دن سب دنوں میں افضل، اور جس مہینے میں پیدا ہوئے ربیع النور وہ تمام مہینوں میں افضل۔ بلکہ ربیع النور کو عیدوں کی عید اسی لیے کہا گیا کہ حضور کی پیدائش ہوئی ہے۔ جس میں ہوئی میلاد ہمارے آقا کی، میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، جس میں ہوئی میلاد ہمارے آقا کی، جس میں ہوئی میلاد ہمارے آقا کی، وہ ساعت، ہاں وہ ساعت، وہ دن، وہ مہینہ کیا کہنا، وہ ساعت، وہ دن، وہ مہینہ کیا کہنا، وہ ساعت، وہ دن، وہ مہینہ کیا کہنا، پیارا پیارا شہر مدینہ کیا کہنا۔ مقطع سماعت فرمائیے، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ محشر کی گرمی میں شجر جام کوثر، اتنی سخت پیاس ہوگی، لوگ العطش 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 کی صدائیں لگا رہے ہوں گے، پیاس پیاس پیاس، زبانیں باہر آ چکی ہوں گی۔ اللہ حضرت نے تبھی تو کہا یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ۔ محشر کی، اچھا یہ کلام دیکھیے، میں خوبی بتانے لگا ہوں، یہ کلام خیر جو پڑھنے والا شخص ہے وہ تو اعلیٰ حضرت کو خوب مانتا ہے، پڑھنے والا جو شخص ہے، لیکن جو اس کے متبعین ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے گستاخ ہیں۔ لیکن ایک ایک شعر میں اعلیٰ حضرت کے شعر کی جھلک ہے، میں دکھا رہا ہوں کہ نہیں دکھا رہا؟ ہر شعر میں اعلیٰ حضرت کے شعر کی جھلک ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا فیضان، سبحان اللہ، کہ اگر دوسرے بھی کلام لکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ ہر شعر میں دیکھیے اعلیٰ حضرت کے شعر کی جھلک ہے۔ محشر کی گرمی میں شجر جام کوثر، محشر کی گرمی میں شجر جام کوثر، کاش ہوں کے، کاش ہو ان کے، کاش ہو ان کے ہاتھوں سے پینا کیا کہنا، کاش ہو ان کے ہاتھ سے پینا کیا کہنا، کاش ہو ان کے ہاتھ سے پینا کیا کہنا، پیارا پیارا شہر مدینہ کیا کہنا۔ الحمدللہ۔